قرآن اور احادیث یہ مرکز ہے ہمارے لیے حلال اور حرام کا. پہلے کتاب اللہ کا درجہ ہے، پھر رسول اللہ کی احادیث کا درجہ ہے. سیدہ فاطمیہ اس کا کسی اور مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو محرمات یعنی جو رشتے اللہ پاک نے حرام کیے ان میں یہ ارشاد ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. یہ سورۃ النساء ہے. یہ جو رشتے حرام کیے گئے ان کے علاوہ تمام رشتے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. کسی کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. حرام کون کر سکتا ہے؟ ما حرم اللہ ورسولہ، جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، جو اللہ کے رسول نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے حرام کیا وہ حرام ہے. باقی کوئی بندہ حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے. لوگ خود اگر کہیں ہذا حلال و ہذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ پر افتراء ہے. تفتروا علی اللہ الکذب. حلال حرام ہمیں قرآن سے یا رسول اللہ کی حدیث سے تلاش کرنا ہوگا. فقہا نے جو کفر کے حوالے سے کہا، بے شمار ایسے فقہا ہیں جن میں سفیان ثوری اور ان کے علاوہ یہ مبسوط سرخسی میں موجود ہے کہ ان الکفاۃ فی النکاح معتبرۃ من حیث النسب الا علی قول سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی فإنه كان يقول لا معتبر فی الکفاۃ من حیث النسب. وہ کہتے تھے چند چیزیں 6 چیزیں دیکھی جاتی ہیں مگر یہ مستحبات کے درجہ میں. وہ کہتے تھے ان کی حجت کیا تھی؟ حضور کا ارشاد حجتہ فی ذلک قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا ارشاد ان الناس سواسیۃ کاسنان المشط، لوگ کنگھی کے دانوں کی طرح برابر ہیں. فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی انما الفضل بالتقوی. عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ حدیث کہ عرب کا عجمی بندہ کفر نہیں ہے، اس حدیث سے منسوخ ہے. یہ ارشاد تو حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، اور پھر قرآن کی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. عزت والا اللہ، عزت والا اس کا رسول، اور عزت والے مومنین. لہذا مومنین کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کے حلال کو حرام کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
یہ ظلم میں شامل ہے، زیادتی میں شامل ہے۔ بھائی اگر نہیں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا نہ کرو، راجے چودھریوں سے نہ کریں، چودھری راجے کو بچیاں نہ کرے، یہ لازم تو نہیں کہ ضرور کریں، لیکن حرام کہنا یہ بہت بڑی جرت ہے۔ لہذا سید زادی کے نکاح کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حرام ہے، جس طرح تنظیم السادات کشمیر نے پہلے ایک کتاب شائع کی، پھر باقاعدہ ایک فتویٰ شائع کیا اور کہا جی اجماعی فتویٰ ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اور پھر اسی تنظیم کا ایک بندہ جو بن خرما کے علاقہ میں میر پور میں رہتا ہے، اس بندے نے تو عجیب کام کیا ہے، کسی قرآن کی آیت سے اس رشتے کو وہ حرام ثابت نہیں کر سکے، باطل اور ناجائز ثابت نہ کر سکے، بلکہ تنظیم والے کیا کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا، مگر انہوں نے کیا شروع کر دیا جی، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس رشتے کو ناجائز کہا۔ وہ اس سلسلہ میں یہ بھی وہ جو بن خرما والے محترم اسد صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں محمد بخش صاحب نے دھنی اور پھر جانی چک کے حوالے سے کہ آپ جایا کرتے تھے دھنی میں، کسی نے کوئی نکاح کیا تو حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والے، جو نہ صرف عاشق رسول تھے، جو نہ صرف شاعر تھے، بلکہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا علم ان کی کتب سے، ان کے اشعار سے بھی ظاہر ہے۔ ان کے حوالے سے لکھا جی کہ دنیا میں اس واقعے کی وجہ سے یہ تشریح اپنی طرف سے جب ہونے کا مطلب یہ نکاح کس نے کیا ہے، نکاح کا تو مسئلہ ہی درپیش نہیں ہے، عصمت پر حملہ کرنے کا مطلب ہے بدکاری کرنا، اور یہ اردو لغت کے لحاظ سے جس مرضی لغت کی کتاب میں دیکھ لیا جائے، عصمت پر حملے کا کیا مطلب لیا جاتا ہے۔ لہذا میاں صاحب پر تو یہ نہرا الزام ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا، کسی بھی لڑکی کی عصمت پر اگر حملہ کیا جائے تو میاں محمد بخش صاحب جیسا نیک صالح متقی ناراض نہ ہوتا، وہاں کس لیے پھر جانا تھا جبکہ لوگوں نے اس کا واقعے کا نوٹس نہ لیا۔ اس لیے اس کی تشریح میں کہنا فلاں بندے نے کہا جی اس سے مراد نکاح ہے، لو واقعہ یہاں کا اور تشریح لاہور سے بندہ کر رہا ہے کہ جی تو پھر یہ کیوں لکھا اس لکھنے والے نے کہ سید زادی کی عصمت پر حملہ ہوا۔ میں کہتا ہوں سید زادی نہ بھی ہوتی، میاں محمد بخش صاحب اپنے اسی غصہ کا اظہار کرتے، اسی ناراضگی کا اظہار کرتے جس ناراضگی کا اظہار سرکار نے کیا۔ یہی بات حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ پہلے ایک محمد خان کے واقعہ کا تذکرہ ہمیشہ کیا جاتا ہے، لیکن جی حق چشتی صاحب نے یہ وعدے کیا ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بیان میں محمد خان کی قومیت نہیں بتائی تھی، خیانت کی تھی، حالانکہ اس کی قومیت کا ذکر تھا، مگر پیر صاحب کو وہ جو سوال کرنے آئے انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ تو سوال میں خیانت، کیونکہ وہ ضروری معاملہ تھا، وہ بندہ ڈھونڈ قوم یعنی قریشی عباسی نسل تھا، تو پیر صاحب کو تو یہ بتایا نہیں گیا، تو سوال ہی اور ہو تو معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ جو دوسرا پکڑالے کا واقعہ ہے، اس میں دیکھو کتنی خیانت کا اظہار سمجھا جائے۔ میاں محمد سکنا گڑی لکھا ہوا ہے فارسی میں، اس کا ترجمہ کیا گیا کھڑی شریف، فارسی میں لکھا ہے میاں محمد صاحب سکنا گڑی، تو اس گھڑی کو بنا لیا کھڑی، اور پھر کھڑی شریف۔ یہ
بلا شبہ اب عالم خیانت ہے، میاں محمد بخش صاحب کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں ہے، اگرچہ وہ بکڑالہ کا رئیس راجہ محمد خان وہ آپ کا عقیدت مند تھا، اس کی شادی میں بھی آپ شریک ہوئے، مگر اس کے باوجود یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے اور اس میں بھی واقعہ اصل چکڑالی کا ہے، اور میاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو اطلاع دی گئی، کیا واقعے کی اطلاع دی گئی، جب ہمارے سامنے ہے، فارسی میں لکھا ہے میاں محمد سکنا گڑی، اور یہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کھڑی شریف، گڑی کا ترجمہ کھڑی، پھر میاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو کیا بتایا گیا، وہ محمد خان والا واقعہ، جناب یہ کتاب ہے نام و نسب، اس کے اندر جناب چراغ گولڑا سید نصیر الدین نصیر وہ کہتے ہیں اغوا کا واقعہ تھا، مگر پیر صاحب کو کیسے بتایا گیا، اس کے بتانے میں فرق ہوا۔ علامہ طاہر محمد مدیالوی انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے کتاب لکھی ہے سیف اللہ طا، اس کے اندر اس کی بہت زیادہ وضاحت کی ہے، لہذا قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، فقہا کے خلاف، اتنے بڑے بڑے فقہا وہ تو اس کے بعد کا نسب میں نسب کے اعتبار سے اعتبار ہی نہیں کرتے، لیکن جو اعتبار کرتے ہیں وہ بھی ایک مستحب کے درجہ میں بات ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غیر کفر پہ نکاح کرے، لیکن میرے نبی کی جو حدیث ہے، اگر مسلمانوں کو یہ حدیث یاد ہو، ایمان کی قدر و قیمت ہو، دین کا پتہ ہو، تو کیا حضور نے فرمایا؟ فرمایا ہے یہ نکاح نسب، حسب، جمال، مال ان کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، پیشے دیکھے جاتے ہیں، لیکن فرمایا اے مسلمان تو نے کس کو ترجیح دینی ہے، فرض بذات الدین، تو دین والی عورت کو ترجیح دے، یہ دین کی قیمت ہے، دین، اسلام، ایمان، اس کی قیمت یہ زمین سونے سے بھری ہو، اس جیسی ایک اور زمین ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَابْتَغَوْا بِهِ، لوگ یہ زمین سونے کی بھری ہو، ایک اور زمین ہو، اور لوگ کہیں یا اللہ آج ہماری جان چھوڑ دے یا لے لے، اگر ان کے قبضہ میں ہو، اب آدھا ہے کہ نہ، آج صرف ایمان والے کی جان چھوٹے گی، پتہ چلا اتنی زمینیں بھری ہوئی ہوں سونے کی تو ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایمان کی قدر و قیمت ہے، ایمان کی وجہ سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے کرم سے اور نبی کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہو، اس لیے یہ بن خرمہ والے صاحب بن خرمہ میں ہیں یا کھڑی شریف کے قریب گراب ہیں، محترم اسد صاحب وہ ہوں یا تنظیم کا کوئی بندہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ تم کہو یہ حرام ہے تو یہ آیت ہے، آیت پیش کرو، اللہ کا ارشاد پیش کرو کہ اللہ نے یہ رشتہ حرام کیا ہے، اب نبی کی ازواج پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے بارے میں نص ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، بیٹا اپنے باپ کی منقوہ سے نکاح نہیں کر سکتا، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہ نص ہے، مشرکات سے نکاح نہیں ہو سکتا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تو یہ دو آیات ہیں، تو جب اللہ نے فرمایا ان کے سوا حلال ہے، جمع بین الاختین میں نبی نے پھوپھی اور بھتیجی کو، باجی اور خالہ کو بھی شامل فرمایا، تو یہ نبی کا اختیار ہے، ما حرم اللہ و رسولہ کے تحت ہے یہ بات، اس لیے جب اللہ نے حرام نہیں کیا پورے قرآن میں، جب میرے نبی نے حرام نہیں کیا یہ رشتہ، اور اگر یہ حرام ہوتا نبی کی جز تھی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، لخت جگر حضور کی جز، حضور کا حصہ، مگر حضور نے یہ رشتے دیے، مولا علی تو فاطمی نہیں ہے، اس لیے حضرت عثمان ان کو بھی رشتے دیے،
عمر بن عاص کو دیا. تو اب اس کو پھر آگے بھی اگر چلے، سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کا نکاح کدھر ہوا؟ امام حسن اور امام حسین کے رشتے کدھر ہوئے؟ ان کی بچیوں کے رشتے کدھر ہوئے؟ آج 1400 سال کے بعد ان باتوں کو اٹھانا، اگر یہ کہو گے تو پھر امام حسین پر فتویٰ، امام حسن کے خلاف تمہاری بات جائے گی، سیدہ فاطمہ کے خلاف جائے گی، خود نبی کریم کے خلاف جائے گی. اس لیے ایک ہی بات ہے، یہ حوالے پیش کرنا. حضرت گولڈا شریف والے نے اس رشتے کو حرام کہا، میاں محمد بخش صاحب نے حرام کہا، یا محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، وہ ان کے ملفوظات میں ہے. ملفوظات کے بارے میں وہی بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے ان کو سنائے تھے. تو سنانے کے بعد کیا کیا جمع کی ہے؟ بھائی ایک راوی ہو، حدیثوں میں اگر راوی ایک ہو تو وہ حدیث اس کا کیا درجہ ہوتا ہے؟ تو جو راوی، جس حدیث کا راوی ایک ہو، تو جس ملفوظ کا راوی ایک ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میرا یہ نقطہ ہے کہ یہ پیر میر علی شاہ صاحب ہو، یا محمد بخش صاحب ہو، یا حضرت امیر ملت محدث علی پوری، وہ ہوں، کوئی بھی ان میں سے قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. یہ سب جھوٹے الزام ہیں. جب لوگوں نے پہلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی ہیں، تو ان کے ملفوظات اور ان کی کتابوں میں تبدیلیاں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ ایک قرآن ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. حدیث کے اندر بھی لوگوں نے بڑے بڑے چکر کی ہے. اس لیے سارے مسلمانوں کو ایمان کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات کے آگے گردن جھکا دینی چاہیے، اور اس قسم کے ہتھکنڈے اور اس قسم کے کمزور دلائل، یہ سب تارے عنکبوت ہیں، مکڑی کے جالے ہیں، ایک دھکا بھی برداشت نہیں کر سکتے. اگر کسی میں جان ہے قرآن سے آیت پیش کرے، اگر کسی میں جان ہے اور ایمان ہے تو رسول اللہ کی حدیث پیش کرے، ورنہ یہ سمجھے کہ رشتے سب جائز ہے. ہاں، جو رشتہ نہ دینا چاہے وہ بالکل نہ دے، اسے مجبور کرنا، جس طرح کئی علاقوں میں ہوا، یا سید زادی کی عصمت کو لوٹنے کی کوشش کرنا، یہ حرامی لوگوں کا کام ہے. اور یہ جو پیر ان کے طرف نسبت ہے کہ جی دن کو درود پڑھتے ہیں تو رات کو سواریاں کرتے ہیں، یہ جملہ بھی ان کی شان کے مطابق ہی نہیں ہے. اس میں تو خود اہل بیت کی گستاخی ہے. اس لیے جماعت علی شاہ صاحب اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار انسان، وہ یہ جملہ لکھ سکتا تھا. تو اس کو ناجائز بولنا اور چیز تھی، لیکن کیا کہ اس میں کتاب میں خود سنا اسد صاحب نے کہ پیر صاحب نے یہ لکھا کہ دن کو درود پڑھتے ہیں تو رات کو ان پر سواریاں کرتے ہیں. یہ انتہائی جملہ نازیبا اہل بیت کی گستاخی اور ان شہزادیوں کی گستاخی پر مشتمل ہے. نکاح یہ عبادت ہے، نکاح کوئی جرم نہیں ہے. نکاح کو اللہ پاک نے نسل انسانی کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے نبی پاک نے نکاح کی ہے، نبیوں نے نکاح کی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اگر نکاح بری شاہ ہوتی تو خداوند عالم رسولوں اور نبیوں کا نکاح نہ ہونے دیتا. لیکن معلوم یہ ہو گیا کہ نکاح بہت بڑی عبادت ہے، رسولوں کی سنت ہے، اس لیے اپنی طرف سے حرام قرار دینا یہ جرم ہے، جرت ہے. تو قرآن و حدیث سے پیش کرو، وگرنہ جتنے مرضی یہ بناتے رہو، یہ اس کے کلمز بناتے رہو، سب فضول اور بیکار ہے. اصل قرآن اور حدیث ہے. یہ فقہ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اصول 4 ہیں، ان میں پہلا کتاب اللہ ہے، دوسرا یہ سنت رسول اللہ ہے. اور حضرت معاذ کو بھی فرمایا تھا پہلے کتاب کے مطابق، اگر وہاں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ سنت رسول کے مطابق. تو جب کتاب اللہ میں اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تو آپ کو کیا جرت ہے اپنی طرف سے حرام قرار دینے کی؟ اور یہ جو بے ادبی اور گستاخی، یہ من گھڑت اور فرضی بات ہے، من گھڑت اور فرضی بات ہے. گستاخی یہ ہے
کہ اللہ نے نہیں حرام کیا آپ اسے حرام قرار دیتے ہیں، اللہ کا مقابلہ کر رہے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.